اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیاں جو انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان کو قتل کیا، ان کا ذکر ہو رہا تھا. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنا انہوں نے نافرمانیاں کی، انبیاء کو شہید کر دیا اور قیامت کو انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی کتاب نہیں تھی جیسے ہمارے پاس یہ قرآن ہے. تو اس پر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب عطا کی گئی تھی، اور آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد جس کا بڑا مقام ہے، عظمت والی کتاب ہے، وہ تورات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی گئی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور آگے فرمایا کہ ہم نے بھیجے اس کے بعد کئی رسول. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول بھیجے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح دلیلیں. بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. تو عیسیٰ یہ عبرانی جو زبان ہے اس میں اس کو ایشو کہتے ہیں یا یسوع کہتے ہیں. یہ دو الفاظ عبرانی زبان میں استعمال ہوتے تھے. اس کا معنی ہوتا ہے مہربان اور سردار، اس کا معنی ہوتا تھا. تو عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس لیے قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا نام ہوگا. تو حضرت مریم علیہ السلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا معنی عابدہ، یہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا 30 دفعہ نام آیا، 30 بار نام آیا ہے. تو مریم علیہ السلام جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں تو ان کا نام بھی 30 بار آیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوگا آگے مریم علیہ السلام کا نام ہوگا. ویسے قرآن کا تو جو اصول ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے ادعوا لآبائہم، کہ تم لوگوں کو پکارو ان کے والد کے نام کے ساتھ، جیسے مرسلین، والد ابراہیم. لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام آیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نہیں، اس لیے جہاں بھی قرآن میں نام آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ان کی والدہ کا نام ہوگا. باقی یہ حکم ہے قرآن میں آیا ہے کہ والدہ کے نام ساتھ نہ لگاؤ بلکہ اپنے والد کا نام لگاؤ. جہاں بھی کسی کا نام لیا جائے آگے اس کے والد کا نام لیا جائے. تو تفسیر رقیۃ الجنان میں مفسر نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، نازیب الفاظ کے گستاخیاں کی. تو مسلمانوں کے علماء نے اور مسلمان نے آواز بلند کی اس کے خلاف کہ یہ ایک نبی کی گستاخی کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی. اس میں اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے علماء کے کام دیکھو، مسلمانوں کے کام دیکھو کہ مجھے بدنام کریں، حالانکہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی تعظیم کرتا ہوں. اور آگے لکھتا ہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کی، 3 بھائیوں کی اور 3 بہنوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہن بھائی اور نہیں تھے. اور آگے لکھتا ہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں. تو اس نے یہاں پہ باتوں میں اپنا جو کام تھا وہ بھی کر لیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار اس کی بھی تعظیم کرتا ہوں. اب لوگوں کا ذہن یہاں تو جاتا ہے کہ یہ تو اس کے والد کی بھی تعظیم کر رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے تعظیم نہیں کرے گا. لیکن جو اصل اس نے اپنا کام کرنا تھا اس نے کر دکھایا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں. تو آگے اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی نے، کہ اس میں لکھا ہے تریاق القلوب. اس میں اس نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں نعوذ باللہ وہ زناکار تھے، کسبی تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو اس نے یہ بہتان باندھ دیا. اب وہاں دادیاں کا ذکر کر رہا ہے تو دادی اس وقت ہوتی جب والد ہوتا, جب والد ہی نہیں تھا تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے بہت زیادہ گستاخیاں کی اور مسلمانوں نے آواز بلند کی, علماء نے بھی اور مسلمانوں کی جو عوام ہے اس نے بھی, تو اس کے خلاف پھر مقدمہ درج ہوا. تو اسی کا ذکر فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں. اس سے مراد انجیل کی کتاب بھی ہو سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے تائید کی اس عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے پاک روح سے. اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اس کی تفسیر و تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اللہ.